بسم اللہ الرحمن الرحیم لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین۔ فیصلے کے دن کے لیے، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 13 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ لیوم الفصل، لیوم دو حصے ہیں، لے اور یوم، جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا، لے ای یومن میں کہ یہ جو لے ہے اس کا معنی ہے کے لیے، یوم یعنی دن، فصل کے بنیادی حروف فا، صاد اور لام ہیں، اور فصل کا معنی ہے چیزوں کو اس طرح علیحدہ کر دینا کہ ان کے درمیان فاصلہ ہو جائے، فاصلہ وجود میں آ جائے۔ اسی سے فیصلہ کا لفظ ہے جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ فیصلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جن کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا، ان کو الگ الگ کر دیا گیا، یعنی جو صحیح بات تھی اس کو غلط بات سے الگ کر کے واضح اور روشن کر دیا گیا، اسی کو فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ فیصلہ بھی اسی فا، صاد اور لام سے لیا گیا ہے، اور اسی لیے قیامت کے دن کو یوم الفصل کہا جاتا ہے۔ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے ان تمام باتوں کو، لأی یوم اجلت گزشتہ آیت میں فرمایا گیا تھا۔ کس دن کے لیے یہ سب ملتوی کیا گیا تھا؟ یہ تمام حوادث لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ کیوں قیامت کو یوم الفصل کہا گیا؟ اس لیے کہ بہت ساری جہات سے قیامت کا دن فاصلے پیدا کر دے گا۔ ایک تو یہ جہت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کا حساب کتاب کرے گا اور بالکل صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دے گا۔ دنیا میں جو شکوک و شبہات تھے، جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، چاہے واقعاً سمجھ میں نہیں آتی تھی اور چاہے ہٹ دھرمی کی وجہ سے انسان ان کو سمجھنے کی طرف نہیں آتا تھا، سب الگ الگ کر کے، بڑی واضح کر کے، یعنی صحیح اور غلط میں فاصلہ کر کے، جدا جدا کر کے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو دکھا دے گا۔ اسی طرح سورہ یاسین میں فرمایا گیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرموں آج تم جدا ہو جاؤ۔ دنیا میں تم اکٹھے رہا کرتے تھے، نیک لوگ اور برے لوگ، اللہ کے اطاعت گزار اور اللہ کے نافرمان، دنیا میں ایک ہی محلے میں، بعض اوقات ایک ہی گھر میں، بعض اوقات ایک ہی کمرے میں، بعض اوقات ایک ہی شہر میں، ایک ہی ملک میں تم اکٹھے رہا کرتے تھے، لیکن اب تم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، فاصلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے اس دن قریبی ترین رشتہ دار اور قریبی ترین پکے دوست ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں خدا کے نافرمان تھے۔ بس یہ مختلف جہات سے، مختلف جہتوں سے قیامت کا دن یوم الفصل ہوگا۔ لیکن یہاں پر اگر ہم یوم الفصل کا یعنی ایک ہی معنی کریں تو وہ کیا ہوگا؟ فیصلے کا دن، کیونکہ قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالی انسانوں کا حساب کتاب کرے گا، سوال و جواب کرے گا، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کون جنت میں جائیں گے اور کون جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے قیامت کو یوم الفصل کہا گیا۔ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ آیت نمبر 14 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ہم گزشتہ جو سورہ مبارکہ ہمزہ بیان کی تھی تو وہاں بھی فرمایا تھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، یہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور یہاں پر وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ وَمَا أَدْرَاكَ اور آپ کو کس چیز نے بتایا، یہ در حقیقت سوال نہیں ہے، بلکہ یہ سوال کی شکل ہے اس کی، لیکن سننے والے کے دل میں اس
چیز کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں، اس کے بڑا ہونے کے بارے میں، اور یہاں قیامت کے دن کی عظمت اور اس کی ہولناکی کے بارے میں اس سے خبردار کرنے کے لیے کہ کوئی اس سے غافل نہ رہ جائے، بیدار ہو کر سنے اس بات کو، تو یہ سوال کی شکل میں لایا جاتا ہے اس جملے کو۔ وما ادراکا، تم معمولی سمجھ رہے ہو، تمہیں کیا معلوم، کون تمہیں خبر دے گا؟ اللہ بتا سکتا ہے، جس نے قیامت کے دن کو برپا کرنا ہے اور جو اس کا صحیح علم رکھتا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے علاوہ بھی کوئی چیز جانتے ہو تو تمہیں کس چیز نے بتایا ہے؟ وما ادراکا، تمہیں کس چیز نے بتایا؟ ما یوم الفصل، کیا ہے وہ فیصلے کا دن، کس طرح کا ہوگا کہ تم اس کو معمولی سمجھے بیٹھے ہو؟ وہ معمولی سمجھے جانے کی چیز نہیں ہے۔ آیت نمبر 14 کا لفظ بلفظ ترجمہ توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو، یعنی اور، ما کس نے، کس چیز نے، کس نے، ادراکا، ادرا کے بنیادی حروف دال، را اور یا ہیں، اور پہلے بھی ہم بیان کر چکے کہ یہ دال، را اور یا اس سے لفظ درایہ بنتا ہے۔ درایتن، درایا کہتے ہیں کسی چیز کو کوشش اور تدبیر سے معلوم کرنا۔ ایک دفعہ بغیر زحمت کے، بغیر محنت کے کوئی چیز ہمارے علم میں آ جائے تو ہم نے درایت نہیں کی، لیکن ہمیں کوئی چیز پہلے معلوم نہیں تھی یا پہلے ہمیں کسی چیز میں شک تھا، پھر ہم نے اچھی طرح کوشش کی، زحمت اٹھائی، تحقیق کی، اور اس زحمت کے بعد جب ہمیں وہ چیز معلوم ہوئی، ایسے معلوم ہونے کو، ایسے علم کو درایت کہا جاتا ہے، دال، را اور یا۔ اور اسی سے یہ ہے وما ادراکا، یعنی کس نے آپ کو اچھی طرح، صحیح طرح بتایا ہے، یعنی کسی نے نہیں بتایا، چونکہ اس کے بارے میں جانتا ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ قیامت کا دن کیا ہے۔ وما ادراکا، اور کس نے بتایا، کا تجھے، آپ کو کس چیز نے بتایا، اور آپ کو کس چیز نے بتایا، ما کیا ہے، یوم الفصل فیصلے کا دن، آپ کو کس نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔